إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ عنوان ہے سیرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آج ہم لوگ انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ لوگ صحابہ کی کئی زندگیاں سنیں، کئی صحابہ کی سیرتیں سنیں، کئی صحابہ کی زندگیوں کے کچھ اہم واقعات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا، صحابہ کے بھی اور صحابیات کے بھی. تو آج کیونکہ ابھی محرم کا مہینہ بھی چل رہا ہے تو محرم کے مہینے کے تعلق سے بھی مسلمانوں میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. تو اس مناسبت سے میں اس سے پہلے پچھلی جمعہ میں محرم کے فضائل اور محرم میں کرنے والے کام اور نہ کرنے والے کام، اس عنوان پر ایک جمعہ کا خطبہ بھی ہوا جو آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. تو اب انہی باتوں کو دہراتے نہ ہوئے ایک نیا عنوان جو کہ اس سے پہلے آپ لوگ نہیں سنے، تو اس عنوان کے اوپر کچھ باتیں کرنے کی میں نے سوچ رکھی تھی. تو اس لحاظ سے آج حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تعلق سے ان کے فضائل اور ان کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یہ کچھ باتیں انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے. چلیے، کون ہے جی حسن اور حسین؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. ہاں، تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آج اصل میں ہمارے ماحول میں اکثر مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے، خاص طور سے جو لوگ یہ پیری مریدی کرنے والے یا یہ محرم کے پنجے بٹھا کے جو لوگ ناچتے ہیں. آج بھی اگر آپ اپنے اس شہر میں دیکھیں گے تو کئی علاقے ایسے ہیں، راستوں پہ آپ کو وہ جو پنجے نظر آئیں گے، وہ پنجوں میں یہ 5 جو پنجے نظر آتے اس میں یہ ہاتھ کا نشان اوپر ہوتا، چاندی کا بنایا ہوا، پھر نیچے سے اس کو ایک لکڑی ٹنگا دے کے اس کو پھر ہرے پیلے کپڑے باندھ کے رکھ دیتے. اور محرم کی 10 تاریخ کو کیا ہے، کسی کے اوپر سواری آ گئی بلکہ وہ 5 پنجے ان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں تو وہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ محرم کے 5 دن ایسا ہوتے رہتا ہے، ہر رات ایسا ہوتے رہتا ہے. کم از کم آپ یوٹیوب پر بھی ویڈیوز ایسے دیکھے ہوں گے جو لوگ یہ جو پنجے پکڑ کے ناچتے ہیں، تو اصل میں یہ اکثر جگہ پر 5 پنجے ہوتے ہیں. یہ 5 کیا ہے، یہ 5 پنجے کون کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پنجہ، دوسرا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تیسرا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور چوتھا حسن اور 5واں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا پنجہ ہوتا ہے. اور اکثر لوگ یہ جو پنجے پکڑ کے ناچتے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر سواری آ گئی، ان کے اوپر حال آ گیا، اور پتہ نہیں بہت سارے لوگ ان کو صاحب بھی بول کے بلاتے. مطلب یہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ان کے جسموں پر آ گئے. مولا علی جو نعرے بھی آپ سنتے ہیں یہ درگاہوں کے پاس اور یہ محرم کے پنجوں کے پاس کہ مولا علی بول کے جو باتیں بولتے نا، اور گانوں میں بھی آپ لوگ سنتے ہیں کبھی کبھی علی دم دم کے اندر فلاں فلاں بول کے علی کے نام سے. اصل میں یہ سب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ لوگ اس طرح کی قوالیاں بناتے ہیں، گانے بناتے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ پنجے بنا کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہو کے اب ان کے جسم پہ آ گئے، اب وہ ناچنا شروع کر دیے. اب ان کے پاس جا کے جو مانگتا ہے اس کو جو مانگا وہ عطا کرتے ہیں، ان کی بیماریاں شفا کرتے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، ان کے غیب کی باتیں سنا دیتے. اعوذ باللہ، ایسے برے سے برے بدترین عقیدے ہیں آج مسلمانوں کے.
بلکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پنجہ ہوتا ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی کسی عورت کے جسم میں وہ آ جاتی ہے اور آ کے لوگوں سے باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے اور لوگوں کو اچھا برا کیا ہے یہ بھی بتانا شروع کر دیتی ہے. نعوذ باللہ. ایسے عقیدے اس محرم کے مہینے میں یہ پنجے بٹھا کے یہ پنجوں کے سامنے جھکنے والے لوگ, یہ محرم کو عید بول کے منانے والے لوگ ایسے اعمال کرتے ہیں. تو اس میں ایک حسن اور حسین. اچھا یہ 5 ہی کیوں؟ اس پر بھی اگر غور کریں گے آپ, یہ 5 ہی کیوں بھائی؟ کیا صحابہ یہی ہے؟ کیا اور صحابہ نہیں ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ 5 ہی لوگ تھے؟ کیا دوسرے لوگ نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں؟ آپ غور کریں, یہ بنیادی باتیں ہیں لیکن بڑی اہم باتیں ہیں. یہ 5 ہی کیوں؟ آپ کبھی دیکھے بھی ہوں گے, کبھی کسی تصویر میں یا پھر کچھ لوگ گھروں میں تغرے بھی لگاتے ہیں, اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے حسن, حسین, فاطمہ, علی, بس یہ 4 نام اور بیچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا. کیوں بھائی یہ 5 ہی نام کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے اس کے پیچھے عقیدہ کیا ہے؟ یہ جو شیعہ ہے, شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صرف یہ 5 ہی مسلمان رہ گئے, باقی سب کافر ہو گئے. نعوذ باللہ. کون کون کافر بولتے معلوم ہے؟ وہ اسی محرم کے مہینے میں آپ لوگ ویڈیوز دیکھیں گے تو یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو ملتا, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کافر. نعوذ باللہ, سبحان نعوذ باللہ. ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے ابو بکر, عمر, عثمان, پھر اس کے علاوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے علاوہ جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے سب مرتد ہو گئے, سب کے سب کافر ہو گئے, سب کے سب اسلام چھوڑ دیے. یہ صرف 5 ہی ہے جو مسلمان ہیں. یہ اکثر شیعوں کا, شیعوں میں بھی کئی فرقے ہیں, کئی گروپس ہیں, لیکن ان میں کچھ لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ 5 ہی تھے مسلمان اور ان کا خاندان ہی مسلمان, باقی سب اعوذ باللہ اسلام چھوڑ دیے. اس لیے وہ لوگ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی بھی دیتے ہیں. آپ لوگ ویڈیوز دیکھیں گے تو ملتا ہے اس میں کہ وہ کیک کاٹتے ہوئے وہ لوگ خوشی سے گانے گاتے ہوئے یہ لوگ یہ بھی بولتے عائشہ فی النار, عائشہ فی النار بول کے گانے گاتے ہیں. مطلب عائشہ جہنمی, عائشہ جہنمی بول کے گانے بھی گاتے ہیں. یہ لوگ نعتیں پڑھتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں. یہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ہمارے مسلمان یہی 5 نام گھروں میں ٹنگا کے رکھتے تغروں کو, یہی 5 پنجے بٹھا کے ان کو پکڑ کے ناچتے. بد سے بدترین, بلکہ کہ کافروں کے بھی ایسے برے عقیدے نہیں رہتے, ایسے برے عقیدے کچھ مسلمانوں کے ہوتے. اس محرم کے مہینے میں یہ پنجوں کو لے کر کے یہ جسم میں آ گئی, ان کے پیر پڑنا, عورتیں جا کے وہاں پر سو جانا, یہ لوگ وہ پنجوں پکڑ کے سواریاں پکڑ کے ان کو کھندلتے ہوئے جانا, اور وہ لوگ ان کے گھروں میں آئے تو ان کے پیرام دھو کے پانی اوپر چھڑک لینا. یہ مسلمان عورتیں کرتی ہیں ایسے کام. مسلمانوں کے یہ نظریات اور عقیدے ہیں, آج بھی ایسے اعمال ہیں. اس کے علاوہ اگر دوسرے دیکھیں گے تو جو لوگ اتنے بدترین عقیدوں میں نہیں ہیں, کچھ لوگ اپنے آپ کو جو دیندار سمجھنے والے ہیں وہ لوگ بھی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں بھائی محرم کا مہینہ ہے, محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے. غم کے مہینے میں کیا ہے, صرف کالے کپڑے پہن لینا, کلر کے کپڑے نہیں پہننا. محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کرنا, محرم کے مہینے میں زیورات نہیں پہننا, محرم کے مہینے میں گوشت نہیں کھانا, محرم کے مہینے میں مچھلی نہیں کھانا, محرم کے مہینے میں میکے میں رہنا. کتنے برے عقیدے محرم کو لے کر. دیکھیں گے یہ آپ کے رشتہ داروں میں کسی کا اس مہینے میں شادی ہے, کوئی کر رہے اس مہینے میں, کیوں نہیں کرتے؟ منوس سمجھتے اس مہینے کو, برا سمجھتے, غم کا مہینہ سمجھتے. کتنا برا عقیدہ ہے معلوم ہے. اب اس کی حقیقت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں تو پھر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. میں آج جو لیا وہ اصل میں الگ ٹاپک ہے, لیکن کیونکہ آج لوگ اگر یہ باتیں پہلی مرتبہ سن رہے تو یہ حقیقتیں بھی میں آپ لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہ رہا ہوں. محرم کے مہینے میں شادیاں کیوں نہیں کرتے جی؟ منوس کیوں منوس نہیں بلکہ غم کا مہینہ سمجھتے, کیوں سمجھتے جی؟ ہاں آپ کو جو معلوم ہے وہ بتائیے, کیوں محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے؟ بولیے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو شہید کر دیا گیا, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید ہو گئی, اس لیے غم کا مہینہ. اچھا مجھے بتاؤ, کیا دوسرے مہینے جتنے بھی ہیں اس میں کوئی صحابی شہید نہیں ہوئے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا وہ شہید نہیں ہوئے؟ ان سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا ان کو شہید نہیں کر دیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کر دیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ایسے دوست تھے, کتنے ایسے صحابہ ہیں جن کو شہید کر دیا گیا. تو ان کے اگر سب کی شہادت منانا, اگر سب کا غم منانا جائز ہوتا تو پھر کوئی مہینہ ہی باقی نہیں رہتا. تو پھر خاص اس ایک مہینے کو غم کا مہینہ کیوں منائیں؟ ہم لوگ سوچے نہیں. اس میں خوشی نہیں منانا ہو بھائی, نہیں منانا کہتے, نہیں کرنا کہتے, شادیاں سنا لیے اور اعمال کرنا شروع کر دیے کہ ہاں بھائی منوس ہوتا, غلط ہوتا, شادی اس مہینے میں کرے تو کچھ بھی نقصان ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا.
ہر مہینے میں جنگیں ہوئی، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی صحابی شہید ہوئے۔ اور ایک بات، غم منانا اسلام میں کسی کے انتقال پر کتنے دن تک؟ 3 دن تک۔ کسی کا بھی انتقال ہوا 3 دن سے زیادہ غم منانا ہے نہیں، سوائے اس عورت کی جس کا شوہر کا انتقال ہوا، اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن ہے۔ اب مجھے بتاؤ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید ہوئی، کتنے سال گزر گئے، ہر سال جب بھی آتا ان کا غم منائیں گے؟ یہ تو اسلامی طریقہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ سب شیعوں کے عقیدے ہیں جو جانے انجانے میں نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے، بغیر علم کے ایسی مجلسوں میں نہیں بیٹھنے کی وجہ سے، اور بولنے والے ایسی باتیں نہیں بولنے کی وجہ سے ہماری مسلمان پوری قوم بس اسی عقیدے کو فالو کرتے آ رہی۔ اب وہ کافروں کا عقیدہ ہے، یہودیوں کا دین ہے، یا شیعوں کا عقیدہ ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ہاں بھائی، نہیں کرنا نہیں کرنا، بس محرم میں شادی نہیں کرنا نہیں کرنا، یہ غم کا مہینہ ہے، وہ غم کا مہینہ۔ روزہ کیوں رکھتے پھر اس محرم کے مہینے میں؟ روزہ بھی تو رکھنا ہے نا اس مہینے میں۔ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ روزہ بھی اس لیے رکھتے کیونکہ یہ غم کا مہینہ ہے، غم میں ہم روزہ رکھتے۔ نہیں، غم میں نہیں، اصل میں اس روزے کو اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ روزہ کب سے چلتے ہوئے آ رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتے، اللہ کے رسول خود رکھے، صحابہ رکھے، رکھنے کا حکم دیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ 51 ہجری میں ہوئی۔ ہم سمجھتے نہیں، اسی غم میں ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ روزہ رکھنا ہے محرم کے مہینے میں۔ کون سا روزہ؟ عاشورہ کا۔ کتنے روزے؟ 2 روزے، 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ہے۔ 9 نہیں رکھ سکے کسی مجبوری کی وجہ سے 10 کا رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ 10 کا تو ضروری ہے، 1 بھی رکھ سکتے، 9 10 بھی رکھ سکتے، 10 11 بھی رکھ سکتے، اس میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں نہیں رکھنا، کچھ علماء کہتے ہیں رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال 9 10 تو ضروری ہے، نہیں رکھ سکے تو مجبوری میں 1 روزہ تو کم از کم رکھ لے، 10 کا روزہ۔ اور عورتیں خاص طور سے، اگر کسی کا یہ سوال ہو کہ بھائی رمضان کے مہینے میں ہمارے روزے چھوٹے تھے، فرض روزے چھوٹے تھے، اب یہ نفل روزے رکھنا یا نہیں رکھنا، نہیں، وہ روزے اپنی جگہ، وہ روزے رکھنے کا ٹائم آپ کو اگلے رمضان تک ہے۔ فرض روزے جو چھوٹے قضائے، وہ قضا کے روزے جتنے بھی ہیں بعد میں بھی رکھ سکتے، لیکن یہ نفل روزے ہیں محرم کے ہیں تو آپ لوگ رکھ سکتے، جائز ہے۔ یہ 2 روزے رکھنا ہے، دونوں تو کم از کم 1 رکھنا ہے، لیکن یہ روزے اس لیے رکھیں گے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو فرعون سے جو نجات ملی، اس خوشی میں موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ہاں میں بھی رکھوں گا، اس لیے روزہ رکھنا ہے۔ اب یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، اگر وقت رہا تو میں آخر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے شہادت ہوئی، اس کی ہسٹری کیا ہے۔ پوری ہسٹری تو ایک 2 یا 3 گھنٹے کا لیکچر میرا یوٹیوب پہ ہے، آپ اگر فرصت سے دیکھ لینا تو پوری تاریخ اس میں نے رکھا، اصل میں یہ ہوا کیا تھا، یہ جنگ کیوں ہوئی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں شہید کر دیا گیا۔ لیکن آج میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں ان کی زندگی کے، ان کے فضائل رکھوں گا۔ تو اس سے پہلے یہ جو تمہید میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا، میری ماں بہنوں، یہ غلط فہمیاں دور کر لو۔ اگر آج تک آپ کے ہے یا پھر آپ کے رشتہ داروں کے، آپ کے پڑوسیوں کے ہے تو ان کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ محرم کا مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح ہی ہے، ہاں یہ حرمت والے مہینوں میں ہے، یہ الگ چیز ہے، لیکن جس طرح عام مہینوں میں ہم کھاتے پیتے شادیاں کرتے، اسی طرح اس مہینے میں بھی سب کچھ جائز ہے۔ اور اسلام میں کوئی خاص دن، کوئی خاص مہینہ، کوئی خاص سال ایسا نہیں ہے کہ بھائی اس میں یہ چیز نہیں کھانا، اس میں یہ چیز کھانا، اس میں یہ نہیں کرنا، اس میں وہ کرنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کرنا ہے تو صرف روزے رکھنا، نمازیں پڑھنا، عبادت کرنا ہے، لیکن یہ منوس ہوتا، یہ برا ہوتا، یہ غم کا ہوتا، یہ خوشی کا ہوتا، ایسی چیزیں نہیں ہے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، محرم کے مہینے میں بھی بالکل شادیاں کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ ہمارے اس غلط فہمیوں کو دور کرنا بولے تو ہم لوگ ضرور اسی مہینے میں شادیاں کر کے بتانے والے بنے۔ اب یہ جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ پہلے ان کے بارے میں، کیونکہ یہ بڑے بھائی ہے، ان کے بارے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، پھر بعد میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے جو کچھ چنندہ اور خاص صحابہ میں سے ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی محبت، خصوصی تربیت، خصوصی شفقت جن کو حاصل ہوئی، ان میں سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام رکھے تھے، یعنی ان کا پہلا نام تھا حرب۔ حرب تھا، حرب کا مطلب جنگ، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگجو تھے، بہت زیادہ جنگ میں ماہر تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نام کو تبدیل کیا۔ پھر اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے،
تو اس وقت بھی سوچے علی رضی اللہ، تو ٹھیک ہے پہلے بیٹے کا نام نہیں رکھا، دوسرے بیٹے کا نام میں رکھوں گا، ان کا نام حرب رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں ان کا بھی نام تبدیل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے بیٹے ہوئے، آپ کو معلوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے بیٹے کا نام حسن، حسین، یہ دو ہی نام معلوم ہے نا۔ تیسرے بیٹے محسن، جن کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا، تو محسن تھے، ان کی بھی پیدائش کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے ان کا نام میں حرب رکھوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں ان کا نام بھی کیا ہے، بدلنا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام کیسے تبدیل کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حسن پیدا ہوئے تو نام ان کا رکھے حمزہ، یہ دوسری روایت ہے، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے کہ میں ان کا نام حمزہ رکھوں گا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کا نام جعفر رکھنے کا ارادہ کرے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائے اور کہا یہ دونوں نام تبدیل کرنے کا مجھے حکم ہوا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ نواسوں کا نام تبدیل کرے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نام رکھے، ان کا نام حسن ہوگا، دوسرے کا نام حسین ہوگا، تیسرے کا نام محسن ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ہجری کس کو بولتے؟ ہجری کس کو بولتے؟ ہمارا ابھی جو کیلنڈر چل رہا ہے وہ ہجری کیلنڈر ہے۔ تو یہ کب سے شروع ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے جب مدینہ گئے تو وہاں سے ہجری بولتے، ہجرت کر کے گئے۔ تو مدینہ جانے کے 3 سال کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھ لو، ہجری، ہجرت کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، 3 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ تو عقیقہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود کرے، یعنی اللہ کے رسول نانا ہے لیکن نانا ہو کے بھی حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے نواسے کا عقیقہ کرے 2 مینڈوں کے ساتھ۔ تو اس سے دلیل یہ نہیں لینا کہ اچھا نانا کی ذمہ داری ہے اس لیے ننیال والے چھلا کر کے چھٹی کر کے جھولا دے کے بھیجنا، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے۔ اس لیے ہاں جائز ہے اگر کوئی اپنی خوشی سے کہتا ہے نانا کہ ٹھیک ہے میں میرے بچوں کا عقیقہ کروں گا تو ٹھیک ہے، لیکن ذمہ داری باپ کی ہے۔ شادی کے جب سے لے کر اپنی بیوی بچوں کا ہر خرچ، اس خرچے کی ذمہ داری باپ کی ہوتی ہے، ننیال والوں کی نہیں ہوتی۔ لیکن اب یاد رکھو یہاں پر عقیقہ ہوا 2 مینڈوں کے ساتھ، نسائی میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی بچے تھے جن کا نام زید، طلحہ، قاسم اور ابو بکر، یہ سب کیا ہے کربلا میں شہید ہوئے۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی بچے تھے جن کا نام حسین بھی تھا، عمرو تھا، عبد الرحمن تھا، محمد، یعقوب، اسماعیل، جعفر، حمزہ، عقیل، یہ سب بھی اولاد میں سے تھے۔ صرف حسن اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی نسل آگے بڑھی، اس کے علاوہ دوسرے جو بچے تھے یا تو وہ پہلے ہی ان کی شہادت ہوئی، ان کے نسل سے آگے خاندان نہیں بڑھی۔ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن کا نام ام کلثوم تھا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام کلثوم، اور ان کا نکاح کس سے ہوا معلوم ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نکاح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ پھر اسی طرح ایک اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے جن کا نام زینب تھا، اور یہ زینب کربلا کے واقعے میں ان کا نام ہم کو سننے میں ملتا ہے، کربلا کے موقع پر یہ موجود تھی، ان کا نام زینب تھا۔ تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا وہ مجھ سے بغض رکھا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی مسلمان بغض نہیں رکھ سکتا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم نبی کے نواسوں سے محبت کرنے والے بنے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر میں نکلے، فاطمہ کے گھر پہنچے اور کہا کہ میرا منا کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے، میرا چھوٹا کہاں ہے، جیسے ہم بولتے نا ویسے بولے۔ تو اس وقت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہلا رہی تھی، اور اس کے بعد دوڑتے ہوئے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور نانا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چومتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے اللہ تو حسن سے محبت فرما، اور جو بھی حسن سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے، اے اللہ تو میرے اس نواسے سے محبت کر، اور جو بھی قیامت تک
میرے اس نواسے سے محبت کرے گا اللہ تو ان سب سے محبت کر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. پھر اسی طرح ایک مرتبہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا اور کہا اولاد ایسی چیز ہے کہ آدمی کو بخیل اور بزدل بنا دیتی ہے. ابن ماجہ کی روایت. کیا بولے؟ انسان کو اولاد کی محبت بخیل بنا دیتی ہے اور بزدل بنا دیتی ہے. مطلب کیا ہے اس کا کہ انسان جب سے اولاد ہوتی ہے تو وہ اپنی ضرورتوں کو قربان کر دیتا ہے اپنے بچوں کی ضرورتوں پر. اپنے پاس اگر نہیں ہے عید کے دن نئے کپڑے پہننے کے لیے تو ٹھیک ہے, بچوں کے لیے خریدتا ہے, اپنے لیے پرانے کپڑے پہننا پسند کر لیتا ہے. یعنی انسان بخیل بن جاتا ہے اپنی اولاد کی محبت میں, اپنی ضرورتوں کو کچل لیتا ہے. کھانے کی چیز ہے, ٹھیک ہے, بیٹا مانگ رہا ایک نہیں دو اس کو دے دیتا ہے. اگر دو ہی ہے اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز, ایک باپ کے لیے ایک بیٹے کے لیے, لیکن اگر بیٹا مانگتا ہے تو ماں ہو یا باپ ہو اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں. یعنی اپنے لیے وہ بخیل بن جاتا ہے. پھر اسی طرح وہ بزدل بن جاتا ہے. کیسے بزدل بن جاتا ہے؟ موت سے ڈرنے لگ جاتا ہے جب سے اس کو اولاد ہوتی ہے. اولاد ہوتی ہے تو نہیں بھائی میرے بچے ہیں, بھائی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بھائی ہر کام میں احتیاط کرتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. پھر اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. کون جی اسامہ بن زید؟ میں آپ کو جب بھی ہسٹری بتا رہا ہوں, جب بھی صحابہ کی زندگیاں بتا رہا ہوں, میں آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھا رہا ہوں. صحابہ کون, کن کا کیا کیا رشتہ ہو رہا, کون کہاں تھے, کئی چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں اس لیے کہ آپ یاد رکھیں گے ان باتوں کو. آپ صرف سیریلوں کو, پاکستانی ڈراماؤں کو, وہ ایکٹر اور ایکٹریسوں کو ہی نہیں بلکہ ہمارے صحابہ کی زندگیاں بھی ہمیں یاد رہے. اسامہ بن زید کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. غلام اسامہ بن زید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے, یہ بچپن سے, چھوٹے بچے جب سے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے. یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, اللہ تو بھی ان سے محبت کر. میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر. اچھا, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا, ایک مرتبہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ چوم رہے تھے اور اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہو. کن کے اوپر؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر. دعا کر رہے کون؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی تو ہسٹری ابھی باقی ہے. کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. ان کی زندگی کے حالات کیا ہے, واقعات کیا ہے. شاید میں اس سے پہلے 4 خلفائے راشدین کے بارے میں بتایا تھا. کون کون سے؟ ابو بکر صدیق. خلیفہ کون ہے؟ خلفائے راشدین کس کو بولتے ہیں یہ تو بھی معلوم ہے نا ہم کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسلمانوں کی ذمہ داری, مسلمانوں کے امیر کون بنے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ, اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ, اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ, اس کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے مسلمانوں کے امیر تھے. اس کے بعد پھر اگلے 20 سال تک یہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر تھے. سمجھ رہے؟ تو یہ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے. انشاءاللہ میں بعد میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. آج کئی لوگ اس معاملے میں اختلاف کرتے ہوئے کہ دیکھو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان دشمنی تھی, جنگیں ہوئی, اور یہ بہت ساری غلط باتیں بولتے ہیں. لیکن اس حدیث میں ہم لوگوں کو کیا معلوم ہوا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے. اے اللہ, کیا دعا کر رہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ چوم رہے تھے تو دعا کرے اللہ تو ان پر رحمتیں نازل کر. جن ہونٹوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہو وہ جہنم میں نہیں جا سکتی. مسند احمد کی روایت. یہ الفاظ امیر معاویہ کے ہیں اور یہ بھی صحابی ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ساتھی ہے. یاد رکھو اس چیز کو. اچھا, اس کے بعد ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ممبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور خطبہ دے رہے.
اور وہاں سے دیکھ رہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے وہ گرتے پڑتے، ابھی چل رہے تھے، چلنا سیکھ رہے تھے، تو 4 قدم آگے ڈال رہے اور گر جا رہے، پھر اٹھ رہے، پھر چل رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینا چھوڑ دیے اور دوڑتے ہوئے گئے، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو اٹھا لیے اور اپنے آنکھوں کے سامنے بٹھا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اچھا، اس کے بعد ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کے بعد نکلے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیلتے ہوئے دیکھے، باہر دیکھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کندھے پہ بٹھائے اور کہا، اے بچے تو نبی کے جیسا دکھتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپس میں بغض نہیں تھا صحابہ کو، آپس میں دشمنیاں نہیں تھی صحابہ سے۔ یاد رکھو، یہ جو میں 5 نام گنایا پہلے، آخر میں انشاءاللہ موقع ملے تو تھوڑی ڈیٹیلز بتاؤں گا آپ کو تفصیل سے، یہ 5 ہی مسلمان تھے سمجھنے والے۔ اب یہ باقی جتنے بھی صحابہ ہیں ان کو کیا کر دیے؟ الگ کر دیے، یہ مسلمان نہیں ہے بول کے۔ یہ 5 سے ان تمام صحابہ کو دشمنی تھی، اس لیے جنگیں ہوئی بول کے یہ کئی لوگ غلط فہمیاں پھیلا دیے، اس لیے یہ 5 کو ہی وہ لوگ مسلمان مانتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ 5 میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نہیں ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھے پہ اٹھا کے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کر رہے، محبت کر رہے اور بول رہے، اے میرے بچے، اے پیارے بچے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا دکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ بھی ایسا تھا، سینے سے لے کر اوپر کا حصہ، چہرے کا حصہ، یہ پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے دکھتے تھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی کی روایت ہے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جنت میں جتنے بھی نوجوان ہیں ان کے سردار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم مزاج کے تھے، بڑے بھائی تھے نا یہ، تو ان کا مزاج بھی نرم مزاج کے تھے یہ، اور 6 مہینے مسلمانوں کے خلیفہ بھی تھے یہ۔ ابھی جیسا کہ میں بتایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا، دھوکے سے قتل کر دیا گیا، اس کے بعد یہ مسلمانوں کے ذمہ دار بنے 6 مہینے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑی جماعتوں میں اللہ تعالیٰ صلح کرائے گا۔ کن کے تعلق سے بولے یہ بات؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ بعد میں ہوا بھی ایسا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کر رہے ہیں کہ دیکھو، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے ہوئے رہنا اور دنیا کے طلبگار نہ بننا۔ زندگی میں کوئی چیز ملے یا نہ ملے، یا پھر کوئی چیز اگر ختم ہو جائے، چلی جائے، تو کبھی رونا نہیں، کبھی غم نہیں کرنا، اور ہمیشہ حق بات بولتے ہوئے رہنا، یتیم پر رحم کرنا اور مظلوم کی، کمزور کی مدد کرنا، آخرت کی تیاری کرنا، اگر کوئی ظلم کرنے والا ہے، ظالم ہے، تو اس کے خلاف کھڑے ہونا، اور قرآن پہ عمل کرنا، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنا۔ یہ وصیتیں کتنی بہترین ہیں، اگر اس پر ہم لوگ روشنی ڈالیں گے، اس پر اگر ہم لوگ غور کریں گے تو بہت ساری نصیحتیں ہم لوگوں کو ملتی ہے۔ لیکن آخری چیز کیا تھی اس میں؟ کہ اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرنا۔ مطلب اگر تم دین پر عمل کر رہے، اللہ کی بات پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر رہے، اس وقت کوئی بھی آپ کو کچھ بھی بول رہا ہے تو اس کی بات کی پرواہ نہیں کرنا۔ میں حق پر ہوں، میں قرآن کے مطابق عمل کر رہا ہوں، کوئی مجھے مذاق کر رہا، کوئی مجھے برا بھلا بول رہا، کیا بھی کر رہا، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اس طرح قرآن پہ عمل کرنے والے بننا۔ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے بھی تھے۔ جب بھی وہ وضو کرتے، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ سوال جب ہوا، اے حسن تم وضو بناتے تو چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا؟ تو اس وقت جواب میں کہتے ہیں، میں عرش والے رب کے سامنے کھڑے ہو رہا ہوں، کیوں نہ میرا چہرہ بدلے؟ چہرے کا رنگ تو بدلنا ہی چاہیے، میں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر اسی طرح اور ان کا معمول یہ تھا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب بھی فجر کی نماز پڑھاتے، فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کے رہتے، لوگوں سے بات چیت کرتے، پھر کچھ دیر کے بعد اپنی ماؤں اور اپنے نانیوں کے ساتھ ملاقات کے لیے جاتے، خیر خیریت پوچھتے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے ابھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ اب تک ہم لوگ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سنے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سال کے چھوٹے ہیں۔
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی ہجری میں پیدا ہوئے بولا میں ابھی؟ تیسرے ہجری میں، رائٹ۔ اب چوتھے ہجری میں پیدا ہوئے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال چھوٹے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سینے سے لے کر پیر تک کا حصہ جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینے سے لے کر اوپر والا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، اور سینے سے لے کر نیچے والا حصہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، یہ بھی حدیث مسند احمد میں ہے۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر سوار ہو گئے، پیٹھ پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بہت دیر تک سجدے میں ہی رہے، یعنی جب سجدے میں گئے تو آ کے پیٹھ پہ بیٹھ گئے۔ صحابہ یہ سوچنے لگے، نماز کے بعد سوال کرتے ہیں صحابہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا، آج آپ اتنا لمبا سجدہ کر لیے، ہم تو ایسا سمجھے کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا آپ کے ساتھ۔ مطلب کچھ صحابہ کو شک ہوا کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال تو نہیں ہو گیا، اتنی دیر ہوا سجدہ کرے، سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، کیا ہوا، ہم پریشان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، یہ میرا بیٹا میرے پیٹھ پہ سوار ہو گیا تھا، اور میں نے یہ نہیں چاہا کہ میرے بیٹے کی جب تک خواہش پوری نہ ہو جائے، جب تک اس کا دل بھر نہ جائے، اس وقت تک میں سجدے سے سر نہ اٹھاؤں۔ وہ خود کھیل کھیل کے اس کا جب دل بھر گیا تو وہ خود اپنی مرضی سے نیچے اترا، تب میں سر اٹھایا سجدے سے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسوں سے محبت تھی۔ اب اس بات سے ایک بات یہ بھی ہم لوگوں کو سمجھ میں آئی، سبق یہ بھی ملا، بچے اگر نماز میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو کبھی ان کو اٹھا کے بازو میں رکھنا، کبھی گود میں اٹھا کے رکھ لینا، یا پھر کبھی نماز میں اگر اوپر بھی چڑھ گئے تو تھوڑی دیر کے لیے ان کو پکڑ کے بازو میں رکھنا، یا تھوڑی دیر ویسے ہی سجدہ کر لینا، یہ سب بھی جائز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بچہ قریب آ گیا تو اس کو نکال کے یوں ڈھکل دیے، یوں پھینک دیے، بچے کو کمرے میں الگ سے بند کر دے کہ ہم الگ کمرے میں نماز پڑھے، اور بچہ کہیں پر گر گیا، رو رہا ہے، کیا ہوا نہیں معلوم، ہماری نماز میں ہم ہے، ایسا نہیں کر سکتے، یاد رکھو۔ اس بہانے سے کئی عورتیں نماز چھوڑ دیتی، ہمارا چھوٹا بچہ ہے بار بار سامنے آ جاتا، اب ہم نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیں گے، غلط بات ہے۔ نماز بالکل پڑھ سکتے، چھوٹے بچے سامنے آئے، گود میں بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ترمذی کی روایت ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ پھر ایک اور حدیث صحیح بخاری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک بار چادر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چادر میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت کے اوپر سے برائیوں کو دور کر دے۔ صحیح بخاری کی روایت، تم اہل بیت۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم بھی سنتے ہیں بار بار تقریروں میں یا کبھی کتابوں میں پڑھتے ہیں اہل بیت، کیا ہے جی یہ اہل بیت؟ اہل بیت کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث میں الفاظ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن، حسین، فاطمہ، علی چاروں کو لیے اور چادر ڈھانپے اور بولے کہ تم سے اللہ تعالیٰ برائی دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، تم اہل بیت کو۔ اب اس کو دلیل بنا کر دیکھو، چادر کے نیچے صرف یہ چاروں کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اس لیے یہ 5 ہی اہل بیت تھے، باقی اہل بیت نہیں ہوتے۔ یہ آج لوگ اس طرح غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں۔ اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے، اہل کس کو بولتے ہیں؟ قرآن میں قرآن میں آپ سنتے اہل، یا اہل الکتاب، اہل کا مطلب ہوتا ہے والے، اہل والے، اہل کتاب بولے تو کتاب والے۔ بیت کس کو بولتے؟ گھر کو بولتے بیت عربی میں، بیت، اہل بیت کا مطلب گھر والے، اہل بیت کا مطلب ہوا گھر والے۔ تو کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ، حسن، حسین، کیا یہی گھر والے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دوسرے گھر والے نہیں تھے؟ اگر یہ چاروں کو ہی لے لیں گے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں وہ سب اہل بیت میں نہیں ہیں؟ نہیں، وہ سب بھی اہل بیت میں ہے۔ دلیل سورہ احزاب آیت نمبر 33،
اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہتا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُونَ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ الفاظ آیا، میں نے ابھی جو قرآن کی آیت پڑھی ابھی اس میں اہل بیت کا لفظ آیا، آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ تو اب اہل بیت کا مطلب کیا ہے ہم کو اس آیت سے سمجھ میں آتا۔ تو دیکھو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا ایک طریقہ، یہ تھوڑا علمی بات ہے لیکن بہت فائدہ مند ہے۔ اگر آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں گے تو کئی مسئلے آپ کے حل ہو جاتے، حق اور باطل میں آپ فرق کر سکتے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، یاد رکھو۔ کبھی کوئی ایک حدیث پڑھیں گے نا، اس ایک حدیث کو سمجھ کے خالی وہ ایک حدیث کا معنی لے لیں گے تو اس کے کئی غلط معنی نکلتے۔ اور اسی طرح کوئی ایک قرآن کی آیت کو لے لے اور اس کا اگر کوئی غلط معنی نکالنا چاہے تو کئی غلط معنی نکال سکتا۔ تو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ قرآن کی تشریح قرآن کرتی، حدیث کی تشریح بھی حدیث کرتی۔ کبھی کبھی قرآن کو سمجھنا ہو تو حدیث کو پڑھنا ضروری ہوتا، کبھی کبھی حدیث کو بھی سمجھنا ہو تو قرآن کو پڑھنا سمجھ میں ضروری ہو جاتا۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے سوچو آپ، اہل بیت حدیث میں الفاظ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاروں کو ملا کے اپنے ساتھ پورے 5، ان 5 کو ایک جگہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سب 5 تھے، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اہل بیت کو بول کے بولے، تو اب اس سے خالی ایک ہی حدیث پڑھے تو ہم کو کیا معلوم ہو رہا؟ ہاں بھائی اہل حدیث خالی یہ 5 ہی ہے بول کے معلوم ہوا۔ اگر ہم یہ 5 اہل بیت سمجھے تو باقی سب کیا ہوئے؟ اہل بیت نہیں ہوئے نا۔ اب اہل بیت بولے تو کیا یہ تو پہلے ذہن میں ہے آپ کے؟ اہل بیت کس کو بولتے؟ گھر والے، یہ تو سمجھ میں آئے ماشاءاللہ۔ تو اب یہ 5 ہی گھر والے ہیں کیا؟ خالی ایک حدیث پڑھ لیے تو ہم کو سمجھ میں کیا آ رہا؟ ہاں بھائی یہ 5 ہی گھر والے ہیں۔ اللہ کے رسول خود بولے نا یہ 5 کو چادر میں لے کے کہ یہ گھر والے ہیں نبی کے۔ تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر جانا؟ کیا وہ گھر والی نہیں ہے؟ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر؟ کیا وہ گھر والی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کی دوسری بیویاں کیا گھر والیاں نہیں ہیں؟ ہاں اب یہ حدیث کو سمجھنا بولے تو یہ آیت پڑھنا، پھر اہل بیت کا لفظ پھر کہاں کہاں آیا ڈھونڈنا، تب جا کے پھر ہم لوگوں کو صحیح مطلب معلوم ہوتا۔ ابھی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اہل بیت بولا، کیا بولا؟ دیکھیے، اپنے گھروں میں قرار سے رہو۔ کن کو بول رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تعلق سے یہ آیت اتر رہی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کی زمانے کی طرح اپنے بناؤں کا اظہار نہ کرو، نماز ادا کرتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرتی رہو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں، اہل بیت کا مطلب اللہ تعالیٰ قرآن میں بولا اے نبی کی گھر والیوں، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ تو اہل بیت کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گھر والے۔ صرف یہ 5 ہی اہل بیت نہیں ہوتے، جیسا کہ آج اکثر شیعہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے یہ 5 ہی نبی کے گھر والے ہیں، باقی کوئی بھی نبی کے گھر والے نہیں ہوتے۔ یہ سب اسلام چھوڑ دیے، جو بہت بڑی غلط فہمیاں اور بہت برے عقیدے یہ لوگوں میں پھیلا رہے، اس چیز کو ذہن میں رکھ لو، ٹھیک ہے؟ تو اہل بیت کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث دیکھیں گے، ابن حبان کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنتی کو اگر دیکھنا چاہے تو وہ حسین کو دیکھ لے رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بتا کے بولے کہ یہ جنتی ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دم کرتے تھے دعائیں پڑھ کر۔ کون سی دعا تھی آپ کو معلوم ہے؟ کس کو یہ دعا آتی بولیے؟ اپنے بچوں کو یہ دعائیں پڑھ کے دم کرنا۔ کبھی بھی بری نظر لگی، شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا ہے، جناتوں کے، جادوگروں کے، ان تمام شر سے اگر ہم اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو اسلامی جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ دعائیں پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں بتائے وہ دعائیں پڑھ لیے تو ان تمام بری چیزوں سے ہمارے بچے حفاظت میں رہتے۔ کون سا طریقہ یہ؟ اسلامی طریقہ، صحیح طریقہ، نبی بتائے سو طریقہ۔ لیکن ہم لوگ
ہمارے آج مسلمانوں کی اکثریت جادو سے، جنات سے، بری نظر سے بچنا بولے تو کیا کر رہے ہیں؟ تعویذاں باندھ رہے، کالے دھاگے باندھ رہے، کالے ٹیکے لگا لے رہے. اس لیے ماؤں کو آج یہ دعائیں پڑھنا نہیں آتا، یہ دعائیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے نا. اس لیے خالی 50 روپے پھینکے تو ایک تعویذ مل گئے، لٹکا دو بھائی، ہمارے بچے کو اب کوئی نظر نہیں لگ سکتی. یہ صحیح بات ہے؟ نہیں، یہ غلط بات ہے. اللہ کے رسول کبھی کسی بچے کے گلے میں تعویذ نہیں لٹکائے، اور ہمارے صحابہ بھی تعویذاں نہیں لٹکائے، چاہے وہ قرآنی تعویذاں ہو چاہے وہ شیطانی تعویذاں ہو. کوئی تعویذوں کا سسٹم اسلام میں نہیں ہے، اس چیز کو یاد رکھو. تعویذ، گنڈے، دھاگے، نیمبواں، ناریلاں یہ لٹکانا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہے، اور ایسا کرنے والے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتے، یاد رکھو. تو ہر ماں کو، ہر عورت کو یہ دعائیں ضرور یاد ہونی چاہیے. خود کو نظر لگے تو کیا کرے، ہمارے گھر والوں کو نظر لگے تو کیا کرے، بچے رو رہے تو کیا کرے، بچے ستا رہے تو کیا کرے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم پورا اٹھا کے مول صاحب کے اوپر پھینک دیے، مول صاحب تم ہی دین کے ٹھیکیدار، کیا بھی ہوئے تو تم ہی دیکھ لینا، ہمارا بچہ روئے تو بھی تم ہی دیکھ لینا، ہمارا شوہر شراب پی رہا تو بھی تم ہی دیکھ لینا، ہماری بیوی طلاق مانگ رہی تو بھی تم ہی دیکھ لینا. ہر مسئلہ مول صاحب کے اوپر ڈال دیے. ہم لوگ خالی منڈیاں ہلاتے، مول صاحب کیسا بولے ویسا سن لیتے. اب اسی لیے دین سے دور ہوئے، دعاؤں سے دور ہوئے، دین کا علم نہیں سیکھے تو وہ مول صاحب ہم بھی کیا کر لیے، ہاں اچھا مل گئے ہم لوگوں کو بھی. یہ جاہلاں جب تک جہالت میں رہیں گے ہمارا بھی دھندا چلتے رہتا، بول کے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے درگاہ، مزار، خبریں، نظر، نیاز، عرس، میلے، تعویذاں، نیمبواں، ناریلاں لٹکا کے انہوں بیچتے رہتے، گھر بیٹھے انہوں کھاتے پیتے مزے میں رہتے. اور تم لوگ مسلمان جو لوگ دین سے دور ہوئے وہ لوگ ان کو پیسے کھلاتے ہوئے پریشان رہتے. تو یاد رکھو سمپل طریقہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعائیں پڑھ کے دم کرتے ہمیشہ. ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ کی کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر شیطان سے اور کیڑے مکوڑوں سے اور ہر دیوانہ کر دینے والی آنکھ سے. مطلب یہ جو نظر لگانے والی آنکھیں ہیں ان تمام سے میں اللہ کی کلمات کی پناہ میں آتا ہوں. یہ دعائیں پڑھو نا، یہ دعائیں پڑھ کے دم کرو نا اپنے بچوں کو، جو اللہ کے رسول کا طریقہ. اور اللہ کے رسول اپنے نواسے حسن حسین کو پڑھے سو دعا ہم ہمارے بچوں کو پڑھے، ہمارے بچوں کو ہم لوگ یہ دم کریں. کتنا بہترین طریقہ ہے، یاد رکھو. تو بہرحال صرف یہ ایک ہی دعا نہیں ہے، ایسی کئی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو یاد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، یاد رکھو. اچھا، اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے تعلق سے ایک روایت ملتی ہے. ایک مرتبہ ایک آدمی جو تندرست تھا لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مانگنے کے لیے گیا. جیسے ہی وہ کچھ پیسے مانگنے کے لیے گیا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سوال کرنا یعنی مانگنا صرف 3 لوگوں کے لیے جائز ہے. وہ کون 3 لوگ ہیں؟ کہتے ہیں اگر کوئی سخت حاجت مند ہو اور گزر بسر کے لیے اس کے پاس سامان نہ ہو، یہ آدمی مانگ سکتا ہے. یاد رکھو، یہ بڑی اہم چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو. دوسرا، قرض کے تلے اگر کوئی دبا ہوا ہے اور نکلنے کا راستہ نہیں نکل رہا، نہیں معلوم ہو رہا، قرضوں پہ قرض ہوئے، ایسے آدمی کو بھی مانگنا اس کے لیے جائز ہے. تیسرا، اگر جھگڑے کو ختم کرنے کی ذمہ داری کوئی لیا اور اس قرضے کو ادا کرنے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے مانگنا جائز ہے. لیکن آج یہ جو خاندانی فقیر آتے ہیں نا، جمعہ کو جمعہ وہ مور کے کٹے لے کے، اود دانہ پکڑ لے کے گھروں میں دکانوں میں دیو بول کے ٹھہرتے، دیکھو یہ خاندانی فقیروں کو دینا جائز نہیں ہے. صحت مند ہے، ہم لوگ جان دے بول کے دے دیتے، نہیں. اسلام بھیک مانگنا نہیں سکھاتا. اور خاندانی فقیروں کے علاوہ مسجدوں کے پاس بچیوں کے شادیوں کے لیے جو مائیں ٹھہرتی، جائز نہیں ہے. اس طرح بھیک مانگنا نہیں سکھاتا اسلام. اسلام دینا سکھاتا، مانگنا نہیں سکھاتا. یاد رکھو صرف یہ 3 لوگ سخت حاجت مند، اب یہ حدیث میں جو الفاظ ہے اس کے علاوہ کسی اور کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا کرے، اس کو سمجھائے اور اس کو کچھ دے دیے. اس کے بعد وہ آدمی کیا کرا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے، جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. ان کے پاس بھی جا کے مانگتا ہے تو وہ کچھ بھی کہے بغیر ان کو کچھ دے دیتے ہیں. دینے کے بعد جو مانگنے والا آدمی تھا وہ سوال کرتا، اے عبداللہ
تمہارے جو بھائی ہے میں ان کے پاس بھی گیا مانگنے کے لیے، لیکن وہ مجھے ایسا سبق سکھائے، ایسی ایسی باتیں بولے، اس کے بعد دیے، اور تم تو بغیر کچھ بولے کے دے دیے، کیوں ایسا؟ اس وقت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کے علم کے بارے میں مت پوچھو۔ کن کے علم؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے علم کے بارے میں مت پوچھو، انہیں تو اس طرح علم سکھایا گیا جس طرح چڑیا اپنے بچے کو دانا سکھاتی ہے۔ چھوٹے چڑیا کے جب بچے گھونسلے میں ہوتے نا، چڑیا ایک ایک دانہ چن چن کے لے کے آ کے منہ میں رکھتی، اس طرح ان کو علم سکھایا گیا۔ ان کے علم کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہا، ان کے علم کے آگے میرا علم کیا ہے؟ مجھ سے کیوں سوال کر رہا؟ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تھا، علم والے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ حدیثیں مروی ہیں، مطلب زیادہ حدیثیں روایت نہیں کرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی وجہ کیا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن ایک حدیث جو مشہور ہے وہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ حدیث سنے کون؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن کے وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان کے اچھے مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ لایانی باتیں یعنی فضول باتوں سے بچ کے رہتا ہے، اپنے آپ کو فضول باتوں سے بچا کے رکھتا ہے، یہ اچھا انسان ہونے کی دلیل ہے۔ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کن سے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ دیکھو تمہارا مقام میرے نزدیک میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے بھی زیادہ ہے۔ دیکھو صحابہ کو دشمنی نہیں تھی، اللہ کے رسول کے نواسوں سے دشمنی نہیں تھی، آپس میں جنگیں یہ جان بوجھ کر نہیں کرے، یاد رکھو۔ کیسی محبت تھی؟ اپنے بیٹے عبداللہ سے زیادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بولے بھی کہ اے حسین تم سے زیادہ میرے بیٹے کا مقام نہیں ہے میرے نزدیک۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وظیفہ بھی مقرر کرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دور خلافت میں، وہ اپنے بیٹے سے زیادہ تھا، اپنے بیٹے کو کم دیے وظیفہ لیکن زیادہ دیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے چند فضائل آپ لوگ سن لیے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی سن لیے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی، نہیں سمجھ میں آیا تو آپ لوگ یوٹیوب پہ اور ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں وہ لیکچرز جو واقعہ کربلا اور محرم کی حقیقت کے نام سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو دین کو صحیح سمجھنے اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو صحابہ سے اور تمام صحابہ سے محبت کرنے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔